الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ بات تو طے ہے، کوئی اپنے پالنے والے کو ناراض کرے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ بات تو عقلاً بھی اور نقلاً بھی بالکل سچ ہے کہ کوئی اپنے پالنے والے کو ناراض کرے پھر وہ خوش رہے، یہ ناممکن ہے، پھر یہ ناممکن ہے۔ کوئی مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کا حاکم، میرے اور آپ کا سب سے بڑا محسن اور نعمتوں سے بھری زندگی دینے والا، کوئی اسے ناراض کرے اور پھر اس کی اس دنیا میں خوش رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ایسا کرے گا ہم اس کی زندگی ضرور پریشان رکھیں گے، اس کی زندگی ضرور تلخ کر دیں گے۔ دھوکہ ہوتا ہے ہمیں بسا اوقات، کسی کے پاس راحت کا سامان دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ راحت کے اندر بھی ہو، کسی کے پاس سکون کی چیزیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ سکون بھی بہت ہوگا اسے، کسی کے پاس محبتوں کے نقشے دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے گھر میں پیار اور محبت بھی بہت ہوگی، کسی کے پاس دولت اور وسائل دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنی اندر کی زندگی میں خوش بھی ہوگا، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ سچ ایک ہی ہے، سچ ایک ہی ہے کہ جو اپنے پالنے والے کو ناراض رکھتا ہے وہ اس کی دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہے، بغاوت ہے۔ غفلت تو یہ ہو کہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب تو جری ہے، اب تو جرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ للکارتا ہے، میں کر رہا ہوں، ڈنکے کے چوٹ کرتا ہے، بے شرم ہو کے کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے۔ اب غفلت نہیں ہے، بغاوت ہے۔ تو ایسی دنیا میں مصائب تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی، دکھ تو رہیں گے، آفتیں تو آئیں گی۔ فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آفات اور مصائب اور پریشانیوں کی ایسی کثرت ہوگی جیسے تمہارے ہاتھ کی تسبیح ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں،
ایسا مصائب اور پریشانیوں میں ایک تسلسل ہوگا. فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء. پھر یہ آفات تو ہوں، پھر کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ تو اس میں پناہ اور اس میں حفاظت، اس کے لیے تریاق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. آنے والے مصائب، پریشانیاں، تکالیف، ان کا راستہ روک سکتے ہو جب تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے دعائیں کرو. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. ان پریشانیوں کا، ان مصائب کا، ان تکالیف کا جو گھروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، زندگی میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کا راستہ روکا جا سکتا. اس کے سامنے بند باندھا جا سکتا ہے. مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کی ہم بہت تدبیریں کرتے ہیں، اور جائز تدبیر کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن یہ تدبیر اس پیغمبر نے دی ہے جس پیغمبر کو اللہ نے بتایا ہے. یہ تدبیر اس ذات نے بتائی ہے جس کی رہنمائی اللہ نے کی ہے، اور اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. تو سب سے مؤثر تدبیر ہے گڑ گڑائیے اس کے سامنے، رجوع کیجئے. میں اپنی غلطی پہ نادم ہو جاؤں. اللہ کا ارشاد ہے میرا عذاب اسی وقت آئے گا جب آپ نہیں ہوں. جب تک آپ کی ذات موجود ہے میری آفت، میرا عذاب نہیں آتا. اور جب آپ تشریف لے گئے تو پھر فرمایا جب تک یہ قوم اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی تب بھی میرا عذاب نہیں آئے گا. جب تک آپ کی ذات موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب نہیں دوں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. غلطی ہو گئی، معاف کر دیا. یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. فرمایا اس میں بھی ان کی پناہ ہے، اس میں بھی ان کی حفاظت ہے. معافی مانگ رہا. مصائب سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت، آفات سے حفاظت. لیکن اس وقت مادیت کا جادو چل چکا ہے. مادیت کا جادو چل چکا ہے. جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہماری نظر مادی نقشوں کی طرف جاتی ہے. ڈیم خشک ہیں، نہریں خشک ہو رہی ہیں، زمینیں اندر سے خشک ہو رہی ہیں، پانی کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، بارشیں رحمت کی کوئی نہیں ہو رہی. کہیں سے آواز آتی ہے اللہ کی طرف بھی رجوع کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس انسان نے جب سے اپنے جسم کا پانی غلط استعمال شروع کیا اور زنا اور بدکاری عام ہو گئی اللہ نے اپنی رحمت کا پانی روک لیا. برستا بھی ہے تو عذاب بن کے برستا ہے، آفت بن کے برستا ہے، مصیبت بن کے برستا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بارشیں رحمت کی یوں بند ہوتی ہیں کہ اگر زمین پہ چلنے والے یہ چھپائے نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملتا. تو یہ جو اس کائنات کی نظام میں فساد آتا ہے، زمینیں خشک ہونے لگتی ہیں، بارشیں ختم ہونے لگتی ہیں، ڈیم خشک ہونے لگتے ہیں، رحمت کی بوند اور رحمت کی بارش ناپید ہونے لگتی ہے. یوں ہی تو نہیں ہوتا، لیکن مادیت کا جادو چل نکلا ہے. ہم اس کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہے. کوئی نہیں کہتا موسم تو ویسی ہی ہیں، ہم بدل گئے. زمین بھی ویسی ہے، آسمان بھی ویسا ہی. انسانوں کے کردار، عمل، کریکٹر، زندگی بدل گئی. یہ خراب ہو گیا. اس نے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے بغاوت شروع کر رکھی ہے. یہ گناہوں میں بڑا جری ہو گیا ہے. اس کے اندر سے لحاظ اور حیا ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصائب کی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، آفات کے حالات میں رجوع کرو اللہ کی طرف. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعاؤں کا اہتمام ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایسا مضبوط ہتھیار ہے، ایسا مؤثر وظیفہ ہے کہ جو حالات ہیں دعا ان کے لیے بھی بڑی مؤثر ہے، اور جو حالات آ رہے ہیں دعا ان میں بھی بڑا مؤثر. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اس میں یہ طاقت موجود ہے. اور دعا کی حقیقت، سب سے پہلے دعا کی جو بنیادی شرط ہے وہ اپنی خطاؤں پہ ندامت، اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنی غلطی کا اعتراف، اس پر ندامت، یہ دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے. اللہ غلط ہو گیا اس لیے کہ بسا اوقات آنے والی مصیبت میرا کیے کرایا ہے، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑ رہا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. جو اس نے کیا اللہ نے اس کا ذائقہ چکھایا. اور یہ ذائقہ چکھانا بھی ایمان والے کے لیے رحمت بن سکتا ہے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ تو اس کی غلطی پر جو تھپڑ لگا ہے، سزا آئی ہے، یہ بھی اس کے حق میں رحمت بن سکتا ہے اگر رجوع کر لے. تو میرے عزیزو، اس پریشان حال دنیا میں پناہ گاہ اور حفاظت وہ دعا ہے، وہ اپنی غلطیوں پہ ندامت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا ہے، کثرت سے، من لزم الاستغفار، کثرت سے اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے 3 انعام عطا فرماتا ہے. اس زندگی ہی کے اندر اسے 3 نعمتیں ملتی ہیں، اور غیر معمولی نعمتیں، بہت ہی غیر معمولی. جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا. اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دیتے. اس لیے کہ جب آدمی اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتا ہے تو یہ پرہیزگار بن جاتا ہے.
یہ پرہیزگار بنتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پرہیزگار کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو استغفار کا ثمرہ، استغفار کا میٹھا پھل، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کی پریشانی، اس کی تنگی سے کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ وہ ذات بتا رہی ہے جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور جو اللہ بتانا رہے ہیں اس اللہ کو کرنے پہ قدرت بھی ہے۔ یہ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو جائے یا نتیجہ نہ بھی آئے، یہ وہی ہے۔ یہ سارے تجربوں سے زیادہ سچ ہے اور تمام تجربوں سے زیادہ یقینی بات ہے۔ اس ذات کے فیصلے نہیں بدلے، اس ذات کے نتائج نہیں بدلے، میرا عمل بدل گیا۔ میری معافی میں شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، میرا عمل بدلا ہے۔ ثمرہ نہیں بدلتا، نتیجہ آتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ دوسرا ثمرہ بتایا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم اور ہر ہم اس سے نجات نصیب فرما دیتے۔ کیسے کیسے غم لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہم ہیں جو اندر ہی اندر اس کی ہڈیاں اسے پگھل رہی ہیں، خون خشک ہو رہا ہے، وہ غم کسی کروٹ اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مؤثر عمل ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاش کی ضرورت وہاں سے پورے کریں گے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ ایک راستہ بند ہوگا، اللہ دوسرا راستہ کھول دیں گے، دوسرا بند ہوگا، تیسرا کھول دیں گے، اللہ وہاں سے شکل بنائیں گے، اس کا خیال بھی وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ قدرت والی ذات ہے، سچی بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ وہ ذات سچی بھی ہے، قدرت بھی ہے، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا بھی کرتے۔ تو بڑی محفوظ زندگی ہو سکتی، زندگی میں بڑی سلامتی آ سکتی ہے بھائی۔ ہم اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے نہ جانے مادی نقشے کی کتنی تدبیریں کرتے ہیں اور کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن سکون نایاب، خوشی نایاب، اطمینان ایسا لگتا ہے کوئی پرندہ تھا اڑ کے چلا گیا دنیا سے۔ سارے تدبیریں، سارے نقشے بنائے، لیکن زندگی میں خوشی نہ رہی۔ یہ اللہ کی طرف رجوع بھی کیجیے، اور ہم اپنی غلطیوں پہ سچی ندامت بھی کریں، اللہ غلط ہو۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں میرے عزیزو کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی نے اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم کرا دیا، جس کے نتیجہ یہ ہے کہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے گناہوں کی فہرست بھی بہت چھوٹی ہو گئی، چند گناہ رہ گئے بس، باقی سارے گناہوں کو معاشرے نے قبول کر لیا اور زندگی کی ضرورت سمجھ لیا۔ گناہوں کی فہرست چھوٹی کر دی، باقی سارے گناہوں کو معاشرے اور سوسائٹی نے زندگی کی ضرورت سمجھ لیا اور گناہوں کی فہرست سے نکال دیا۔ اس کا عذاب یہ ہے کہ ان گناہوں پہ ندامت نہیں، اور اس کی اندر کی جلن زندگی کو پریشان رکھ رہی ہے۔ زہر کھاؤ گے میاں، میٹھا سمجھ کے بچہ کھائے وہ تو اپنا اثر کرے گی نا۔ آگ کے انگارے کو بچہ کھلونا سمجھ کے پکڑے، جل تو جائے گا نا۔
آگ کے انگارے کو بچہ کھلونا سمجھ کے پکڑے، کیا اسے نہیں جلائے گی؟ میں گناہوں کو زندگی کا اسٹیٹس سمجھ کے کروں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس سے عزت لوں، تو اس کے زہریلے اثرات، جراثیم تو نہیں ختم ہوں گے، وہ تو اندر ہی اندر جلن کرے گی۔ تو گناہوں کی فہرست بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی۔ تو جب اس پہ ندامت ہوگی میرے عزیزو، اس سے پناہ نصیب ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس شخص کو تکلیف اور اس شخص کو عذاب نہیں دیتا جو معافیاں مانگتا رہتا ہے، اور یہ معافیاں مانگنا یہ سلامتی اور عافیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی ندامت اور سچی شرمندگی کے ساتھ استغفار کا عمل اور عبادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔